حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اور رخصتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا نکاح۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیوی کو رخصت کر کے اپنے گھر کیوں نہیں لے آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 درہم دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور رخصتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس طرح ہوا اور کس طرح رخصت ہو کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جولائی کے مہینے میں 614 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم گھرانے میں آنکھیں کھولیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ بہت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی وفادار دوست تھے۔ ہر مشکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے اور ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے بہت عقل مند اور ہوشیار تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھیل کود کا بہت شوق تھا۔ دو کھیل تو بہت ہی زیادہ پسند تھے، گڑیا سے کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ گڑیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت بھی تھی جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ کھلونے دیکھے تھے۔ ان کھلونے میں گڑیا اور ایک گھوڑا تھا جس پر لگے ہوئے تھے۔ سن 1090 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صدمے کی وجہ سے بہت غمگین رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی تھیں، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم مسلمانوں کو نظر آتا تھا اور وہ بہت بے چین ہوتے تھے۔ ایک دن مشہور صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں اس کی بات شروع کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہیں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیوہ تو حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور کنواری آپ کے رفیق دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عائشہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر ہے تم ان کے بارے میں بات شروع کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں اور حضرت ام رومان سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہیں ہیں، وہ آ جائیں تو میں ان سے بات کروں گی، پھر بتاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر تشریف لے آئے اور جب ان کی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بات کی کہ عائشہ بیٹی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے رشتہ آیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں اور عائشہ ان کی بھتیجی ہیں۔
حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، خونی بھائی نہیں، اس لیے یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم ہوا تو فوراً انہوں نے رشتہ قبول کر لیا، مگر ان کے سامنے ایک اور پریشانی تھی۔ بات یہ تھی کہ بچپن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ زبیر بن مطعم کے بیٹے سے ہوا تھا، اس لیے ان سے پوچھنا ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زبیر بن مطعم کے پاس گئے۔ ان کا گھرانہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ زبیر کے گھر آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تم لوگ عائشہ کا رشتہ باقی رکھنا چاہتے ہو؟ زبیر کی بیوی بولی، اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارے بیٹے کو بے دین کر دے گی اور ہمارا بیٹا دین سے ہٹ جائے گا، اس لیے ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور گھر آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی نکاح پڑھایا اور 500 درہم مہر طے کیا گیا۔ اس طرح بہت ہی سادگی سے یہ نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، نکاح کے بارے میں مجھے اس وقت پتہ چلا جب میری امی نے مجھے باہر نکلنے سے روک دیا۔ یہ اللہ کے سب سے محبوب نبی اور نبی کی سب سے محبوب بیوی کا نکاح تھا، جس میں نہ فضول خرچی تھی، نہ کسی طرح کا ہلہ گلہ اور نہ شور شرابہ تھا۔ نکاح اتنا مبارک تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی خبر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح سے پہلے ہی تشریف لائے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک چیز لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ میری تصویر تھی۔ نکاح کے 3 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان حاصل ہو گیا تو مدینے سے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر والوں کو لینے کے لیے مکہ بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا ایک آدمی ساتھ میں روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ آئیں اور بنو حارث بن خزرج کے محلے میں اتریں۔ مدینہ پہنچ کر اکثر لوگوں کو وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی اور بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیمار ہو گئیں اور ایسی بیمار ہوئیں کہ سر کے سارے بال گر گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے دعا کی، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام بیمار لوگ صحت مند ہو گئے۔ مدینہ پہنچنے کے 7 یا 8 مہینے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیوی کو رخصت کر کے اپنے گھر کیوں نہیں لے آتے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 درہم دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام رقم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھجوا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انصار کی کچھ عورتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھیجی تاکہ دلہن کو لے کر آئیں۔ جب عورتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ اس وقت وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئیں تو ان کے بال سنوارے اور رخصتی کے لیے ان کو تیار کیا۔ اس اہم موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دودھ پی کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پینے کے لیے دیا۔ پہلے تو وہ شرمائی مگر پھر اپنی امی کے کہنے سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس کے بعد رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی۔ اس طرح سادگی کے ساتھ یہ رخصتی ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوبصورت تھیں۔ آپ کا رنگ گورا مائل بس سرخی تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہا جاتا تھا۔ حمیرہ کے معنی لال کے ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت سادگی سے زندگی گزارتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتی تھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کا پابند بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔